کیا جنات واقعی انسانوں کو اپنی انگلیوں پر نچاتے ہیں؟ مجھے بخش دو، میری جان مت لو۔ یا اس رات وہ خود اپنی جان بچا کر بھاگ رہے تھے؟ اتہاس کے پنوں میں ایک ایسی رات درج ہے جسے جاننے کے لیے روح کانپ جاتی ہے۔ کیا واقعی آسمان کے ستارے صرف چمکنے کے لیے ہیں یا وہ کسی اندیکھی جنگ کے ہتھیار ہیں؟ ہر طرف آگ کے گولے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہی ہے، یہی وہ چیز ہے۔ میں اس وادی کے سردار جن کی پناہ مانگتا ہوں، مجھے محفوظ رکھنا۔ اس لیے سن لو، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ آج ہم اس سچ سے پردہ اٹھائیں گے جسے صدیوں سے ڈر کی چادر میں لپیٹا گیا ہے۔ یہ بات ہے مکہ کی وادیوں کی، یہ بات ہے اس دور کی جب جنات اور شیطان زمین کے بادشاہ نہیں بلکہ آسمان کے جاسوس ہوا کرتے تھے۔ یہ بات ہے اس مخلوق کی جس کے بارے میں قرآن نے کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، یعنی ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ آسمان کا نظام بدل کیوں گیا؟ کل تک ہم وہاں بے خوف جاتے تھے، آج وہاں ہر طرف آگ کے شعلے کیوں برس رہے ہیں؟ سردار، زمین پر ضرور کچھ نیا اور بڑا نازل ہوا ہے۔ بچپن سے ہم جادو ٹونے اور جنات کے قصے سن کر ڈرتے آئے ہیں، لیکن اس رات وادی نخلا میں اصل واقعہ کیا ہوا تھا؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈر کی کہانی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے یہ طاقت اور سچائی کی ٹکر تھی، اور کیسے ایک تلاوت نے آگ سے بنی مخلوق کو موم کر دیا۔ آخر اس رات آسمان نے اپنے دروازے اچانک بند کیوں کر لیے؟ کیا زمین پر کوئی ایسی خاص چیز آ گئی تھی جسے چھپانے کے لیے ستاروں کا پہرا لگا دیا گیا؟ یہ داستان صرف ایک ملاقات کی نہیں بلکہ اس راج کی ہے جس نے جنات کی دنیا میں بھونچال لا دیا۔ یہ بات ہے سورہ جن کی۔ اس آسمانی واقعے کی جڑیں زمین کے ایک گہرے درد سے جڑی ہیں۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ اسلامی تاریخ اسے عام الحزن یعنی غم کا سال کہتی ہے۔ سنا تم لوگوں نے؟ اب تو ابو طالب بھی نہیں رہے، اب دیکھتے ہیں کون بچاتا ہے اسے۔ اور وہ خدیجہ بھی تو گزر گئیں، اب تو محمد بالکل اکیلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 سب سے بڑے سہارے تھے۔ ایک باہر کی دنیا میں آپ کے چاچا ابو طالب جو ہر دشمن کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے رہتے تھے، اور ایک گھر کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا سکون تھیں۔ لیکن افسوس، چند ہی دنوں کے اندر یہ دونوں سائے سر سے اٹھ گئے۔ مکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کھلی جیل بن چکا تھا۔ جب اپنا شہر مکہ پرایا ہو گیا تو ایک آخری امید لے کر صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا۔ 60 میل کا وہ پتھریلا سفر اس آس میں طے کیا کہ شاید طائف والے بات سمجھ جائیں، کیا پتا وہاں کوئی اللہ کا پیغام سن لے اور وہاں کوئی اپنا مل جائے۔ لیکن طائف والوں نے مہمان نوازی نہیں کی۔ انہوں نے اپنے شہر کے لڑکوں اور غلاموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ نکالو اسے ہمارے شہر سے، یہ مجنو ہے۔ مارو مارو اسے، نکالو اسے ہمارے شہر سے، پتھر مارو۔ انہوں نے راستوں کے دونوں طرف لائنیں بنائیں، اور جب آپ وہاں سے گزرے تو گالیاں نہیں پتھر برسائے۔ یا رسول اللہ، آپ سنبھلے، یہ ظالم نہیں رکیں گے۔ اتہاس گواہ ہے وہ پتھر مارتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرتے، پھر سنبھلتے، پھر چلتے۔ آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر کر چپک گئے تھے۔ سوچئے، وہ ہستی جس کے اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، آج وہ پتھروں سے لہولہان تھی۔ زخمی حالت میں زمین کے سب سے بہترین انسان نے ایک باغیچے میں پناہ لی۔ شریر درد سے چور تھا، لیکن دل میں رب کی یاد تھی۔ وہاں آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا
اور وہ ऐतिहासिक दुआ मांगी जो अर्श तक हिल गई। ऐ अल्लाह, मैं अपनी कमजोरी और लोगों की नजर में अपनी बेबसी की शिकायत सिर्फ तुझसे करता हूँ। ऐ रहम करने वाले, तू ही कमजोरों का रब है और तू ही मेरा रब है। अगर तू मुझसे नाराज नहीं तो मुझे इस दर्द की कोई परवाह नहीं, लेकिन तू मुझे किसके हवाले करता है? उन दुश्मनों के जो मुझे देखकर मुंह बनाते हैं। ये वो ऐतिहासिक दुआ थी जिससे अर्श भी हिल गया। उस रात जमीन वालों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनकी इस हरकत ने आसमान के दरवाजे खोल दिए हैं। अल्लाह अपने महबूब को तसल्ली देने वाला था। ऐ पैगंबर, अगर मिट्टी के इंसानों ने आपको ठुकरा दिया तो क्या हुआ? आज हम आग से बनी मखलूक को आपका कुरान सुनने भेज रहे हैं। ताइफ से लहूलुहान होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी नखला पहुंचे। रात का तीसरा पहर था, दुनिया सो रही थी और अल्लाह का रसूल अपने रब के सामने खड़ा होकर कुरान पढ़ रहा था। तंज़लीलुल किताबि मिनल्लवीहिल अज़्ज़रीज़ वल हकीम। जाहिर है आपको लगा होगा कि आप अकेले हैं, लेकिन उस रात उस वीरान वादी में एक अजीब हलचल होने वाली थी। आसमान के दरवाजे बंद हैं, हम ऊपर नहीं जा सकते। हर तरफ आग के गोले हैं, खबर रुक गई है। उधर आसमान में जिन्नात परेशान थे, उन्हें आसमान से खदेड़ दिया गया था। शैतान ने अपने चेलों को हुक्म दिया था कि रुको, ये यूं ही नहीं हुआ। जमीन पर जरूर कोई नई चीज वजूद में आई है। जाओ, मशरिक से मगरिब तक जमीन का कोना कोना छान मारो, ढूंढो उसे। नसीबीन इलाके के जिन्नात का एक दस्ता इसी खोज में वादी नखला से गुजरा। ठहरो, ये कैसी आवाज है? तभी एक आवाज ने उनके कदम रोक दिए। ये शायरी नहीं थी, ये जादू नहीं था, ये वो अल्फाज थे जो सीधे अर्श से उतर रहे थे। ये कलाम ये इंसानों का नहीं लगता। यही है, यही वो चीज है जिसने आसमान के रास्ते रोके हैं। जैसे ही कुरान की आयतें उनके कानों से टकराईं, उनकी तलाश खत्म हो गई। उन्हें समझ आ गया कि आसमान के दरवाजे इसी कलाम की वजह से बंद हुए हैं। खामोश, गौर से सुनो। कुरान का असर ऐसा था कि वो अपनी सुध-बुध खो बैठे। कुरान कहता है कादू यकूनून अलैहि लिबदा, यानी वो सुनने के शौक में एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे थे। थोड़ा और करीब, मुझे और सुनना है। हैरत की बात देखिए, जो इंसान ताइफ वाले मिट्टी से बने थे उन्होंने पत्थर मारे, और जो जिन्नात आग से बने थे वो कुरान सुनकर मोम हो गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चलो, अपनी कौम के पास वापस चलो। हमें उन्हें खबर देनी होगी। हमें रास्ता मिल गया, हमें हिदायत मिल गई। जैसे ही नमाज खत्म हुई, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले नहीं, उन्होंने बात नहीं की, बल्कि वो एक पल भी बर्बाद किए बिना वल्लौ इला कौमिहिम मुंज़िरीन तेजी से अपनी कौम की तरफ वार्नर्स बनकर दौड़े। ताकि उन्हें बता सकें कि हमने वो रास्ता पा लिया है जिसे हम सदियों से ढूंढ रहे थे।
لیکن انہوں نے اپنی قوم کو کیا بتایا؟ اب وقت ہے اس خفیہ رپورٹ کو سننے کا جو جنات نے اپنی قوم کو دی۔ یہ صرف آیتیں نہیں ہیں، یہ وہ راز ہیں جو اگر انسان سمجھ لے تو اس کا ڈر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ آئیے ایک ایک کر کے ان پردوں کو ہٹاتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنی حیرانی ظاہر کی۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ وہ بولے اے ہماری قوم، اے میری قوم، قسم خدا کی آج ہم نے ایک عجیب اور حیران کر دینے والا قرآن سنا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کتاب بھلائی کا راستہ دکھاتی ہے۔ اس لیے سن لو، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ غور کیجئے، مکہ کے لوگ اسے شاعری یا جادو کہہ رہے تھے، لیکن جنات نے ایک بار سنا اور پہچان لیا کہ یہ عجب ہے۔ پھر انہوں نے اپنی قوم کے غلط عقیدوں کو توڑا۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى ذَو رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ انہوں نے اعلان کیا تو پھر ہمارے رب کی شان کیا ہے؟ کیا اس کا کوئی پریوار ہے؟ نہیں۔ تعالی جد ربنا، نہ تو اس نے کوئی بیوی بنا رکھی ہے اور نہ ہی کوئی بیٹا، وہ ان سب رشتوں سے پاک ہے۔ یعنی جنات نے صاف کر دیا کہ اللہ ان سب انسانی رشتوں اور کمزوریوں سے پاک ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے، یہ آیت آج کے دور کی سب سے بڑی حقیقت کھولتی ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعْزُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اللہ فرماتا ہے انسانوں میں سے کچھ مرد جنات کے مردوں کی پناہ مانگتے تھے، جس سے جنات کا گھمنڈ اور ان کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی۔ میں اس وادی کے سردار جن کی پناہ مانگتا ہوں، مجھے محفوظ رکھنا۔ دیکھا، یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، یہ مجھ سے ڈرتا ہے۔ یہی ہماری غلطی تھی، جب انسانوں نے ہم سے پناہ مانگی تو ہمارا گھمنڈ بڑھ گیا، ہم نے انہیں اور زیادہ ڈرایا اور گمراہ کیا۔ مطلب صاف ہے، جب انسان ان سے ڈرتا ہے تو وہ خود کو پاورفل سمجھنے لگتے ہیں۔ آپ ڈرنا بند کر دیں، ان کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ آسمان میں وہ ریڈ الرٹ کیوں تھا۔ وَأَنَّ لَمَسْنَا الصَّمْعَ فَوَجَدْنَهَا مُلِعَةً حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّ قُلْنَا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ وہ بولے ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے سخت پہرے داروں اور آگ کے گولوں سے بھرا پایا۔ اب جو بھی اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے، ایک دہکتا ہوا انگارہ اس کی طاق میں بیٹھا ہوتا ہے۔ جلدی کرو، ہمیں اوپر کی خبر لانی ہے۔ پیچھے ہٹو، دیکھو وہ آ رہا ہے، ہر طرف آگ کے پہرے ہیں۔ یعنی اب آسمان کی جاسوسی ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی ہے۔ آخر میں انہوں نے اپنے انظام کی خبر دی۔ وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَهَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ انہوں نے مانا کہ ہم میں سے کچھ تو نیک ہیں لیکن کچھ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو، ہم میں سے کچھ تو نیک ہیں لیکن کچھ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور جو ناانصافی کرنے والے ہیں وہ جان لیں فَكَانُوا لَجَهَنَّمَ حَطْبًا، یعنی وہ جنات جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ذرا سوچئے، آگ سے بنی مخلوق آگ ہی میں جلائی جائے گی، یہ ہے اللہ کی پکڑ۔ یہ تو وہ واقعہ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا نہیں تھا، انہوں نے صرف قرآن سنا تھا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک رات ایسی بھی آئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات سے فیس ٹو فیس ملاقات کی؟ اسے کہتے ہیں لیلۃ الجن۔
لیلۃ الجن یعنی جنات کی رات۔ دوستوں، وہ پہلی گھٹنا تو صرف ایک اتفاق تھی جب جنات نے چھپ کر قرآن سنا تھا، لیکن اصل داستان تو اس کے بعد شروع ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جنات کی دنیا میں جائیں گے اور انہیں اسلام کی دعوت دیں گے۔ مسند احمد اور حدیث کی روایتوں میں آتا ہے، ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا۔ یا رسول اللہ، ہم آبادی سے بہت دور آ گئے ہیں، یہاں خاموشی بہت گہری ہے۔ گھبراؤ نہیں عبداللہ، آج رات ایک اہم ملاقات ہونے والی ہے۔ مکہ کے باہر ایک بے حد ویران اور ڈراؤنی وادی میں پہنچ کر آپ رک گئے۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر کے انگوٹھے یا ایک لکڑی سے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور ایک دائرہ بنایا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو سخت ہدایت دی، ابن مسعود، ادھر آؤ، اس دائرے کے اندر بیٹھ جاؤ، میری بات غور سے سنو۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے تم کیسی بھی ڈراونی شکلیں دیکھ لو، اس لکیر سے باہر مت نکلنا، ورنہ تمہاری جان چلی جائے گی اور قیامت تک میں بھی تمہیں نہیں بچا پاؤں گا۔ سوچئے اس منظر کو، رات کا سناٹا، ویران جنگل اور ایک معمولی سی لکیر۔ ابن مسعود کہتے ہیں، میں اس دائرے میں سمٹ کر بیٹھ گیا۔ یا اللہ، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ ہوا رک گئی ہے، لیکن یہ سائے کہاں سے آ رہے ہیں؟ کون ہے یہ؟ کیا پڑ رہا ہے؟ گھراؤ کرو۔ اچانک وہاں ہنگامہ شروع ہو گیا۔ دھوئیں اور کالی گھٹاؤں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ وہ سائے اتنے زیادہ تھے اور ایک دوسرے پر ایسے گر رہے تھے کہ مجھے لگا آج یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے۔ شور اتنا بڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز دب گئی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھنے ہی والا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیا۔ وہیں رہو۔ پھر ایک معجزہ یعنی میریکل ہوا۔ اللہ کی قسم، یہ حق ہے، خاموش رہو۔ جیسے جیسے قرآن کی تلاوت بڑھتی گئی، وہ آگ اور دھوئیں والی مخلوق ٹھنڈی پڑتی گئی۔ وہ خاموش ہو کر زمین سے چپک گئے اور صبح فجر تک اسلام کے اصول سیکھتے رہے۔ جب وہ جانے لگے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم اپنے مقام پر واپس جا رہے ہیں، لیکن ہماری خوراک کیا ہوگی؟ ہم وہاں کیا کھائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایتہاسک فیصلہ سنایا جو آج بھی لاگو ہے۔ سنو، ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، وہ تمہارے ہاتھ میں آتے ہی گوشت سے بھر جائے گی، اور جانوروں کا گوبر تمہارے جانوروں کا چارہ بنے گا۔ اسی لیے دوستوں، اسلام میں ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنا منع ہے، کیونکہ یہ جنات کا کھانا ہے۔ تو دوستوں، وادی نخلا کی وہ رات تو گزر گئی، لیکن وہ رات آج بھی ہم سے ایک بہت چبھتا ہوا سوال پوچھ رہی ہے۔ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، جنات جو آگ سے بنے ہیں، جن کے خون میں گرمی، غصہ اور تکبر ہے، جن کے پاس ایسی سپر نیچرل طاقتیں ہیں وہ پلک جھپکتے پہاڑوں کو ہلا دیں، انہوں نے قرآن کو کتنی بار سنا؟ صرف ایک بار۔ جی ہاں، صرف ایک چند لمحوں کی ملاقات، اور اسی ایک ملاقات نے ان کی صدیوں پرانی عقل کو راکھ کر دیا اور وہ سجدے میں گر گئے۔ اس لیے سن لو، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ اور دوسری طرف ہم ہیں، مٹی سے بنے انسان، مٹی جس کی فطرت میں نرمی ہونی چاہیے تھی۔ ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے، ہمارے فونز میں قرآن ہے،
مسجدوں سے دن رات آوازیں آتی ہیں، لیکن کیا ہمارا دل کانپتا ہے؟ کیا ہماری آنکھوں سے وہ آنسو گرتے ہیں جو اس رات جنات کی آنکھوں سے گرے تھے؟ جنات نے کہا تھا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ آج یہ قرآن آپ کے پاس بھی ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ کیا آپ اسے صرف ایک کتاب سمجھ کر الماری میں سجائیں گے، یا اسے اس تڑپ اور محبت کے ساتھ کھولیں گے جیسے جنات نے سنا تھا؟ یقین مانیے، جس دن قرآن دل میں اتر گیا، اس دن دنیا کا ہر ڈر دل سے نکل جائے گا۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ جب ماتھا اس کے آگے جھک جاتا ہے تو پھر یہ سر کسی اور کے آگے نہیں جھکتا۔ اگر آج اس ویڈیو نے آپ کے دل سے غیر اللہ کا ڈر نکال دیا ہے تو اس پیغام کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، اسے اپنے ان دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں جو انجانے خوف میں جی رہے ہیں۔ کیا پتا آپ کا ایک شیئر کسی کا عقیدہ بچا لے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ جاتے جاتے اللہ سے ایک دعا ہے، یا اللہ ہمیں ہر اس شر اور مصیبت سے محفوظ رکھ جسے ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن تو دیکھ سکتا ہے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دے اور ہمارے دلوں میں قرآن کی ویسی ہی محبت ڈال دے جیسی تو نے اس رات جنات کے دلوں میں ڈالی تھی۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ ایسی ہی قرآن کی حقیقت جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔